قرآن کریم فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 42 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں اللہ رب کریم نے بنی اسرائیل کو 2 کاموں سے منع فرمایا۔ کتنے؟ 2 کاموں سے روکا۔ اب 2 کام کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ پہلی چیز کس سے روکا؟ ایک بات حق ہے، دوسری باطل ہے، دونوں کو آپس میں ملاؤ نہیں۔ حق میں باطل کی آمیزش یا ملاوٹ نہ کرو۔ دوسری بات وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ بھی اس کریم کی کریمی ہے کہ فرمایا جانتے بوجھتے حق کو نہ چھپاؤ، وگرنہ انجانے میں حق اگر نہ بیان کیا گیا تو گویا اس کی معافی ہو گئی۔ جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، یہ دوسرا حکم ہے۔ یعنی اے بنی اسرائیل، حق کو جانتے بوجھتے چھپایا نہ کرو، حق کا ہمیشہ چرچا کرتے رہا کرو۔ اب آیت میں اس حق سے مراد کیا ہے جس میں باطل کی ملاوٹ سے روکا اور اس حق کو چھپانے سے روکا؟ وہ اب حق کیا ہے اس پر ہم غور کرتے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ تھا کہ پہلی بڑی آسمانی کتاب تورات شریف میں رب کائنات نے اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوصاف و کمالات اور نشانیوں کو کھول کھول کے بیان فرما دیا۔ کس کتاب میں؟ تورات شریف میں، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخر الزمان نبی محبوب عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو واضح انداز میں بیان فرما دیا۔ اب ہوتا یوں کہ بنی اسرائیل سے جب لوگ پوچھتے کہ تم اہل کتاب ہو، تمہارے پاس آسمانی کتاب تورات موجود ہے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس میں کیا محمد کی نشانیاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا تورات کے مطابق یہ محمد جنہوں نے دعویٰ نبوت کیا ہے یہ سچے ہیں؟ تو یہاں پہ بنی اسرائیل 2 طرح سے ڈنڈی مارتے تھے، ہیرا پھیری کرتے تھے 2 طرح سے۔ پہلی اس طرح کے جو اوصاف و کمالات نبوی تورات میں موجود تھے وہاں پہ اپنے پاس سے کچھ اور بھی اوصاف لکھ دیتے۔ کچھ جو نشانیاں تھیں نا نبی پاک کی لکھی تورات میں، وہاں اپنے پاس سے کچھ اور نشانیاں، 5 اگر نشانیاں ہیں تو 5 اور ساتھ لکھ دی، وہ 10 ہو گئیں۔ اور جب لوگ پوچھتے تو ان کے سامنے وہ صفحہ رکھ دیتے، کہتے یہ دیکھو جی جو نشانیاں یہاں لکھی ہیں وہ ساری ان کے اندر کب ہیں؟ جو نشانیاں یہاں لکھی ہوئی ہیں وہ ان میں کب ہیں؟ لہٰذا یہ ان نشانیوں کے مصداق نہیں ہیں، یہ وہ نہیں ہیں جن کا تورات میں ذکر ہے۔ اس طرح ہیرا پھیری کرتے، حق اور باطل کو خلط ملط کرتے، مکس اپ کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے اور انہیں ڈاج کرتے۔ دوسری ہیرا پھیری وہ کیا کرتے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاکیزہ اوصاف کو سرے سے بیان ہی نہیں کرتے تھے، چھپا لیتے، لوگوں کو بتاتے ہی نہیں تھے۔ اس پر اللہ پاک نے انہیں تنبیہ بھی فرمائی۔ سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور یاد کرو جب اللہ نے ان لوگوں سے عہد لیا جن کو کتاب دی۔ کیا عہد لیا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، کہ یہ کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرنا، وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپانا نہیں۔
اس کتاب کو بیان کرنا ہے، اسے چھپانا نہیں۔ اس توریت کے اندر جو کچھ لکھا ہے اس کو لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے، اور اس میں سے کوئی حصہ چھپانا نہیں۔ یعنی اے بنی اسرائیل، تم سے یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم اللہ پاک کی اتاری ہوئی اس کتاب توریت کو چھپاؤ گے نہیں، بلکہ کھول کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرو گے۔ اب تم نے اسے چھپانا شروع کر دیا ہے، اس لیے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق اور باطل کو ملاؤ نہیں۔ اور ساتھ دوسرے نمبر پہ کیا فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو چھپاؤ نہیں، کہ تم سے اللہ نے عہد لے رکھا ہے کہ اس کتاب میں جو کچھ بھی ہے تم نے چھپانا نہیں، بلکہ لوگوں پر واضح کرنا ہے، اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم حق کو چھپانے لگے ہو۔